الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لو كان بعد النبي لكان عمر وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم ناظرین سامعین کرام، آج 2 محرم الحرام ہم یہاں مدرسہ فیض القرآن کے ماڑی سے یکم محرم الحرام کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ یکم محرم سے شروع ہو جاتا ہے اور پہلے ہی تاریخ ہمیں ایک عظیم قربانی کا یاد دلاتا ہے۔ سال کا شروع ہوتے ہی ہمارا تاریخ ہمیں ایک قربانی یاد دلاتا ہے، جو قربانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے عنوان سے ہے کہ جنہوں نے اس دن اس دنیا کو چھوڑ دیا، شہید ہو گئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم انسان تھے، وہ شخص تھے کہ کسی نے شاہ طاء بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شاہ جی عمر میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا عمر اور علی میں یہ فرق ہے کہ علی حضور کے مرید ہے اور باقی صحابہ بھی حضور کے مرید ہے،
اور فاروق اعظم حضور کے مرید کے ساتھ مراد بھی ہے، جن کو اللہ کے رسول نے مانگا اللہ سے۔ قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے کسی سے اللہ سے کسی کو مانگا، کچھ دعائیں جو انبیاء نے کیے۔ ایک دعائے کلیم ہے جنہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کو مانگا نبوت کے لیے۔ ایک دعائے خلیل ہے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا۔ ایک دعائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اللہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا۔ ایک دعائے کلیم ہے قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ 16 پارے میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ رب العالمین سب سے پہلے میرے سینے کو کھول دے، میرے زبان کے لکنت کو کھول دے، اس لیے کہ ہمیں ایک سرکش، ایک باغی بادشاہ کے فرعون کے سامنے جا کے بات کرنا ہے۔ اپنا مدد شامل کیجئے، اور اس سفر کے لیے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار کر دے۔ اپنے بھائی کو مانگا اللہ سے، اس لیے کہ اس کی زبان بھی فصیح بلیغ ہے۔ اللہ سے اپنا بھائی کے لیے نبوت مانگا، فرمایا اگر دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی کے اوپر بڑا احسان کیا، اگر دنیا میں کسی بھائی نے بھائی کے اوپر بڑا احسان کیا تو سیدنا موسیٰ نے ہارون پر کیا کہ اس کے لیے اللہ سے نبوت اور علم مانگا۔ نبوت اتنا بڑا چیز ہے، علم عزیز دوستو اتنے بڑا چیز ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے بھائی پر احسان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ سے ان کے لیے نبوت مانگا، ان کا بلاغت و فصاحت مانگا۔ اور ایک دعائے خلیل ہے، قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں مقدس باپ بیٹے اللہ کے گھر کے تعمیر کر رہے، اللہ کے گھر کے بنیادیں اٹھا رہے۔ ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، والد باپ مصری کا کام کر رہا ہے، بیٹا مزدور کا کام کر رہا ہے۔ باپ دیواروں کو اوپر لے جانے کے لیے خدمت کر رہا ہے، بیٹا کہیں سے جو ترتیب ہوا کرتا ہے مٹی بنانے کا وہ خدمت کر رہا ہے۔ وہ مزدور ہے، خلیل مصری اللہ کا گھر کے بنانے والے، اور ایک پتھر، اس پتھر کے اوپر کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام محنت کر رہے اللہ کا گھر کا۔ جب اونچائی پہ جاتے تو پتھر بھی اوپر چلا جاتا ہے، بغیر مشین کے، بغیر کسی اسباب کا اللہ اسے اوپر کر دیتا ہے۔ یوں اللہ کا گھر بناتے، جب اترنے کا جی چاہتا ہے پتھر نیچے آ جاتا ہے۔
خلیل اللہ نے اتنا محنت کی اللہ کا گھر کا، اتنا محنت سے کام کیا خلیل اور ذبی نے۔ اگر آپ دیکھیں کسی پتھر کے اوپر پانی آ رہا ہو تو کچھ وقت کے بعد اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ خلیل نے اتنا محنت کیا کہ اس پتھر کے اوپر خلیل کا قدم کا نقش بن گیا، اس کے اوپر خلیل کا قدموں کا نقش بن گیا جو آج تک موجود ہے۔ اتنا محنت سے اللہ کا گھر بنایا باپ بیٹوں نے۔ پھر باپ اور بیٹے نے مل کے دعا کی جب اللہ کا گھر بنا کہ اب اللہ سے مزدوری چاہتے ہیں۔ فرشتے بھی متوجہ ہوئے کہ اللہ کا گھر بنایا ہے، پتہ نہیں خلیل کیا مزدوری مانگے گا، خلیل اللہ سے کیا مانگے گا۔ فرشتے نے بھی توجہ کر دی۔ خلیل نے فرمایا اسماعیل میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ دعا مانگنے والا خلیل اللہ ہو، آمین کہنے والا ذبیح اللہ اسماعیل ہو تو دعا قبول ہونے میں کیا شک ہے۔ دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خداوندہ سب سے پہلے تو ہمارے اس محنت کو قبول کر دے۔ یہ خلیل کا عاجزی ہے، ورنہ قبول ہونے میں کیا شک ہے۔ ہم تو تھوڑا سا عبادت کر لیتے تو پھر بڑا ولی اللہ ہونے کا منتظر ہوتا ہے۔ انہوں نے قبولیت میں بھی شک بھی نہیں، لیکن خلیل کا عاجزی دیکھیے، اللہ سے مانگ رہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب العالمین ہمارے دعا کو قبول کر لے۔ اب ہمیں مزدوری بھی چاہیے، اس گھر بنانے کی مزدوری ہمیں دے دے۔ فرشتے متوجہ ہوئے، پتہ نہیں خلیل سونا مانگیں گے، خلیل چاندی مانگیں گے، خلیل کیا کتنا مال و دولت مانیں گے، لیکن خلیل اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ رب العالمین نہ ہمیں سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ زنجرین کے ڈھیر چاہیے۔ رب العالمین ہمیں عطا کرنا۔ تم میں مزدوری یہ مانگ رہا ہوں، اپنا آخری پیغمبر جس کا نبوت کے اوپر آپ نے ہمیں عالم ارواح میں جمع کیا تھا، عالم ارواح میں آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اس آخری نبی کو میرا اولاد میں سے بھیج۔ تو رب العالمین نے خلیل کا دعا قبول کیے۔ تو ایک دعا خلیل ہوئی، اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ابراہیم میں بھیج دیا، وہ دعا قبول کی۔ اب ایک دعا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا مانگی، یا اللہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، کہ اسلام پورا دنیا میں غالب ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو آپ بلند کر دے۔ اس کے لیے میں آپ سے دو بندے مانگتا ہوں، دو بندے مانگتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو مکے کا بڑا لیڈر ہے، خان ہے، نواب ہے، چودھری ہے، ملک ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس سرداری ہے، جس کے پاس جاہ و جلال ہے، جس کا نام ہے۔ ایک تو عمرو ابن ہشام ابو جہل ہے، اور ایک عمر ابن خطاب ہے، ابن عمر خطاب،
ہے تو غریب لیکن غیرت مند ہے، اے تو غریب لیکن جرأت مند ہے، اے تو غریب لیکن نڈر ہے، اے تو غریب لیکن بہادر انسان ہے۔ رب العالمین ان دونوں میں سے ایک بھیج دے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب انتظار کرو، خطاب کا بیٹا بھیج رہا ہوں، آپ کا دعا میں نے قبول کر لیا، انتظار کیجئے، خطاب کا بیٹا آ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دعا کی، صبح کا سویرے میں فاروق اعظم حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب کے سامنے حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا، مکے کے یہ 40واں شخصیت تھا جس نے کل کے اسلام قبول کیا، چھپ کے نہیں، اور جیسا کلمہ پڑھا پورا مکے میں نعرے تکبیر کا گونج اٹھا، یوں محسوس ہوا کہ کچھ ہوا ہے مکے میں، کہ مسلمانوں نے اتنے زور سے اللہ کا نام لیا۔ پتہ لگا انہیں تو فاروق اعظم مسلمان ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، لیکن پھر یوں بہادر بنے، ایسا شخص بنے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر او شاگرد رسول، او مراد رسول، او مراد پیغمبر، او ایسے شخصیت بنے کہ پھر ان کا بول قرآن بن کے اترنے لگا۔ پھر وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ازواج مطہرات کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے پردے میں نکلے، میرا غیرت گوارا نہیں کرتے، یہ کافر لوگ باہر گھومتے پھرتے۔ فرمایا عمر بات تو میرے دل کی کر دی، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے محبوب جب آپ بھی چاہتے اور ہم بھی چاہتے ہیں، آپ کا بھی چاہتے اور میرا بھی چاہتے، تو پھر اسے قانون بنا دینا، اعلان کر دیں گے۔ فرمائے نہ میرا عمر، نہ میرا عمر، آپ کا چاہت تو میرا چاہت قانون نہیں بنتا، اس کے لیے عرش بری سے مور چاہیے، یہ اسلام کے قوانین ہے، یہ یہاں نہیں بنتے، یہ عرش سے بن کے اتر دے، یہ نام نہاد اسمبلیوں میں نہیں بنتا کہ کبھی بن جاتے کبھی ترویع میں ہو جاتا ہے، کبھی بن جاتے کبھی اسے الٹا کیا جاتا ہے۔ جب اپنا مرض آ جائے، اپنا مطلب آ جائے تو بل الٹا پیش ہو جاتا ہے، اپنا مرضی کار پارٹی بل پاس کرتا ہے، جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ ملک کے قانون سے ایک مذاق بنا دیا، آج جس کا اقتدار ہے وہ اپنا مرضی کا بل پاس کرے گا، کل کسی دوسرا کا اقتدار آئے گا وہ اپنی مرضی کا بل پاس کرے گا۔ فرمایا نہ فاروق تیرا چاہت اور میرا چاہت تب قانون بنے گا جس پہ عرشی بری کا مہر لگ جائے۔ اب ان میں باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں جبریل آیا، قرآن لے کے آئے۔ جبریل اعظم کی ادا قرآن بن گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے محبوب اے میرے نبی کل ازواجکا، اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، امہات المؤمنین سے کیجئے، وبناتک اور اپنے بیٹیوں سے کیجئے، وبناتکا اپنے بیٹیوں سے کہہ دیئے، ایک بیٹی نہیں 4 بیٹی، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ زہرا ہے، 4 بیٹیاں ہیں 4 حضور کا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ بناتکا جمع لایا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب کا قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بناتکا 4 بیٹیاں محبوب کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بچے تھے اللہ کے محبوب کا، 4 بیٹیاں تھی، کچھ بیٹے تھے جو بچپن میں پوت ہو گئے تھے بیٹے، اور یہ بیٹیاں تھی جو ایک زینب جو
ابن العاص پر شادی ہوئی اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے، پھر کلثوم اور رقیہ حضرت عثمان پر شادی ہوئی، اور پھر حضرت علی پر حضرت فاطمہ الزہرا شادی ہوئی، تو وہ بنات کا ماننا پڑے گا، قرآن کریم کو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی 4 بیٹی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اپنے بیٹیوں سے کہہ دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، رب العالمین یہ قانون میرے گھرانے کے لیے ہے، یہ میرے بیٹیوں کے لیے ہے، یہ میرے بیٹیوں کے لیے ہے، یہ میرے بیبیوں کے لیے۔ فرمایا میرے امت میں کوئی بڑا خان ہو، کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، کوئی بڑا صدر ہو، کوئی بڑا وزیر ہو، کوئی بڑا سفیر ہو، اس کے بیوی اگر پردہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا نانا میرے محبوب وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ قرآن کریم نے ذکر کر دیا، اگر کوئی کہے کہ یہ اس وقت کے لیے قانون تھا کہ کفر کا راج تھا، کفر کافر تھے، اللہ نے پیغمبر کے بیبیوں کو اور بیٹیوں کو حکم دیا، اگر کوئی آنکھیں بند کر کے یہ کہے کہ اور آج کی کسی مسلمان کے لیے نہیں، تو آپ آگے دیکھتے نہیں ہو کہ وہ نساء المؤمنین کہہ دیا، واضح بات کر دی۔ آپ واضح بات سے کس طرح پھر رہے ہو کہ اپنا بات کرتے ہو کہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے حکم ہے، بیٹیوں کے لیے۔ آگے قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ وہ نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب گھر سے باہر نکلے مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی عورتیں اگر بغیر پردے کے گھر سے نکلے، پیغمبر کی بیویوں بیٹیاں، تو میرے محبوب اگر عمر کا غیرت برداشت نہیں کرتا تو عمر کا رب بھی عرش میں برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ قانون بن گیا، عمر کی رائے قانون بن گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم پہ آ کے رک جاتے۔ فرمایا فاروق کیوں رک رہے ہو، آگے چلو نا۔ فرمایا اللہ کے محبوب جی چاہتے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نوافل پڑھوں۔ فرمایا عمر یہ بھی میرے دل کی بات ہے، لیکن اللہ کا قانون بن جائے۔ قرآن کریم آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے محبوب اگر آپ کا فاروق اجازت مانگ رہا ہے تو اسے اجازت دے دو نوافل کا، اور آئندے کے لیے اسے قانون بنا دو، جو بھی حرم شریف میں آئے گا عمرہ حج کے لیے اسے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنا پڑیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان ہے کہ ان کا بول قرآن بنتا گیا۔ اتنے عظیم انسان تھے کہ پھر او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نے پوچھا ابو بکر صدیق یہ بدر کے قیدی آئے ہوئے جنگی قیدی ہے، ان کے ساتھ کیا کرے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے محبوب کیا کرے، آپ تو اخلاق کے پیکر ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہے، ان سے فدیہ لیجئے، ان سے فدیہ لے کر انہیں چھڑا دیجئے، انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے جذبات معافی کا ادا کرے۔ پھر اس کے بعد پوچھا عمر کے طرف، عمر کے آنکھوں میں غضب جھک رہا تھا، عمر کے آنکھیں سرخ تھی۔ فرمایا عمر تم کیا چاہتے ہو، اس بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ظالم ہے کہ انہوں نے سمیہ کو شہید کیا، انہوں نے خبیب کو انگاروں پر لٹایا، انہوں نے بلال حبشی کو زمین پر ریت کے اوپر لٹا کر تڑپایا، انہوں نے ہمارا وطن چھڑوایا، ان ظالموں نے ہر ظلم ہمارے ساتھ کیا، آج ہمارے گرپ میں آئے ہوئے، آج تو انہیں ایسا سزا دینا چاہیے کہ نسل بھی یاد رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عمر کیا کرے؟ فرمایا ہر کسی کو اپنے رشتہ دار، سب رشتہ دار تھے نا آپس میں، لیکن یہاں اسلام کے پیروکار تھے، وہاں
कुफर के पैरोकार थे। कहा अल्लाह के महबूब मेरा मामू का बेटा खड़ा हुआ है, मामू ज़ाद भाई, इसे मेरा हवाले कर दो, प्लां अली का हवाले कर दो, प्लां के हवाले कर दो। फरमाए उमर करोगे क्या इसके साथ? फरमाया अल्लाह के महबूब आपके सामने इनका सर, अपने मामूजाद भाई का सर उड़ा दूंगा। अली अपने भाई का सर उड़ाए, प्लां अपना भाई का सर उड़ाए, दुनिया को बता दे जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, मुस्कुराया, फरमाया फारूक जज्बाती हो ना, फैसला भी जज्बाती है। फरमाया मैं सिद्दीक़ अकबर के राय पे अमल करता हूँ, मैं वही जज्बात आज लाता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए लाया। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, आज हमें माफ़ करते, हम आज इन्हें माजी के मजालिम बरताना भी नहीं देंगे, हम इसे मुआफ़ कर देंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन कुरान करीम फारूक आज़म के ताईद में उतर आया, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़। मेरे महबूब आज उमर के चाहत के मुताबिक, उमर के कहने के मुताबिक ए जालिम आपके गिरफ्त में आए थे तो इनसे ज़मीन का, ये धरती ज़मीन इनसे रंगीन, इनके खून से होना चाहिए था। कुरान करीम ने फारूक आज़म की तायीद कर दी। फारूक आज़म इतने अजीम इंसान थे कि कुरान करीम उनके कहने के ऊपर अल्लाह नाजिल करता गया। फारूक आज़म मामूली इंसान नहीं थे, वो शख्सियत थे कि अल्लाह के महबूब के सामने एक मुनाफिक और यहूदी का फैसला आया। यहूदी ने कहा ये चीज़ मेरी है, मुनाफिक ने कहा ये मेरी है। लड़ते हुए आए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक से पूछा आप गवाही पेश करोगे? मुनाफिक ने कहा मैं तो कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, मैं तो आपका हूँ, कोई गवाह नहीं पेश कर सकता था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ यहूदी अपने मौक़िफ़ के ऊपर गवाही पेश करते हो, आप गवाह पेश करो। कलमे का मतलब तो ये नहीं कि कलमा पढ़ते जाओ, लोगों का चीज़ों का मालिक बनते जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुआ। आप तो कोई गवाह न पेश कर सका। मुनाफिक जो ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहलाता था, अंदर मुनाफिक था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अदल पर कुर्बान जाए, इस्लाम की दीन पर कुर्बान जाए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के हक़ में फैसला दे दिया कि मेरा फैसला है, इस चीज़ का मालिक आप हो। वहाँ से उठ के चले गए। मुनाफिक से रह नगा, कहा सिद्दीक़ अकबर के पास जाते, अबू बकर सिद्दीक़। उसने कहा अल्लाह के महबूब ने तो फैसला कर दिया जिसको आप नबी और पैगम्बर मांगते हो। कहा नहीं कोई बात नहीं है। फिर वहाँ सिद्दीक़ अकबर के पास गए, लेकिन मुनाफिक ने इतना, यहूदी ने कह दिया कि अबू बकर हम पहले आपके महबूब के पास गए, उसने फैसला कर दिया। कहा मेरे दर से चले जाओ, जब फैसला अल्लाह के महबूब ने किया फिर यहाँ क्यों आए हो? फिर उसने कहा फारूक आज़म के पास भी जाते हैं। जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उनका बात सुना, बड़े गौर से सुना उन दोनों का बात। लेकिन आखिर में यहूदी ने कहा कि हम फैसला हमारा हुआ है, अल्लाह के महबूब ने किया है, लेकिन इन्हें तसल्ली नहीं हो रहा, ये मुझे आपके पास लेके आया। कहा अच्छा अल्लाह के महबूब ने फैसला किया फिर ये मुतमईन नहीं, चलो अच्छी बात है, मैं भी इसका फैसला करता हूँ। घर में गए और अपना तलवार लाए। फारूक आज़म का तलवार, रोज़ अव्वल से कुफर का दुश्मन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अजीम इंसान थे कि आज भी मुनाफिकीन की आंखों में भड़क रहे। फारूक का नाम बर्दाश्त नहीं होता। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बात और उनका नाम बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन याद रखो
جب تک دنیا ہے تو فاروق اعظم کا نام لیوا بھی زندہ رہیں گے، فاروق اعظم کا نام لیوا بھی ہوں گے، جب تک دنیا ہے عمر ابن خطاب کا نام لینے والے بھی ہوں گے اور بار بار رہیں گے، عمر 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 کہیں گے۔ جتنا آپ کو چڑ عمر سے آئے گا اتنا عمر پر جان دینے والے عمر کا نام کا گون گائیں گے، عمر کہتے رہیں گے۔ وہ عمر آیا اور تلوار لے کر جب باہر آئے تو اس منافق کے طرف دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، پھر آپ ہمارے پاس آئے ہو۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دے۔ تو یوں ہوا میں تلوار لہرایا، کہا جسے پیغمبر کا فیصلہ پر یقین نہیں ہو پھر اس کا فیصلہ عمر کا زبان نہیں، عمر کا تلوار کیا کرتا ہے، اور اسے مار ڈالا، گردن اٹھائے، اس کے ورثائے چیخنے لگے کہ ایک یہودی کے سامنے، ایک یہودی کے مقابلے میں کلمہ گو منافق کو مارا گیا، ایک مسلمان کو مارا گیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے کہ یہ عمر نے کیا کر دیا، لیکن اللہ کے محبوب سوچ رہے تھے۔ قرآن کریم آیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ میرے محبوب مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اللہ نے اپنا قسم کہہ دیا کہ مجھے اپنے ربوبیت کی قسم، جو تمہیں جج نہیں مانتے ہم انہیں مومن نہیں مانتے، جو تمہیں حاکم نہیں مانتے ہم انہیں مومن نہیں مانتے۔ فاروق اعظم نے جو فیصلہ کیا تو ٹھیک کیا، یہ جذباتی نہیں ہے، میرے فیصلے کے مطابق صحیح کر دیا۔ قرآن کریم نے تائید کر دی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے کہ ان کے راہ پر قرآن اترتا گیا۔ وہ شخص آئے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی بیٹا عبداللہ، جو پکا مومن مسلمان صحابی تھا اور والد پکا منافق تھا، ابن ابی۔ یہ اللہ کا شان ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ کہیں آزر کو دیکھو کہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، باپ کافر ہے۔ کہاں کنعان کو دیکھو کہ کافر ہے، بیٹا نوح علیہ السلام ہے۔ کہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کا نبی، لیکن چاچا کافر ہے اور اسے منتیں کر رہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ تو یہاں ابن ابی پکا منافق ہے، پکا منافق، اور بیٹا دربار نبوت میں منظور نظر تھا۔ وہ آئے اللہ کے محبوب، ابن ابی مرنے لگا ہے، میرا باپ مرنے لگا ہے، لیکن اس کا وصیت ہے، اور اس کا وصیت یہ ہے کہ آپ میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ منافق جس نے سارے زندگی پیغمبر کا دل دکھا ہے ظالم نے، اور پھر بھی اطلاع بھیج رہا ہے کہ میرا جنازہ محمد عربی پڑھائیں گے۔ تھے تو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے نا، مسلمان کہلانے والے، لیکن آستین کے سام تھے، اور کہنے لگے مجھے کفن رحمت عالم کے کرتے سے دو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یہ میرا کرتا لے کے جاؤ، اگر اس کا جہنم جنت سے بدلتی ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے اس سے، تو میرا کرتا لے کے جاؤ، اگر میرے جنازے سے اس کا جہنم جنت پہ بدلتی ہے، جنت اسے ملتا ہے، تو تیاری کرو، میں جنازے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ مر گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر گیا۔ پورا مدینہ حیران تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آج ابن ابی کا جنازہ رحمت عالم پڑھا دیں گے۔ پورا مدینہ اس سوچ میں نکل آیا
کہ ہم دیکھیں گے بات سچ ہے کہ نہیں۔ جس نے سارا زندگی نبی کو دھوکے دیے، جس نے سارا زندگی پیغمبر کا دل دکھایا، لیکن مدینہ کے لوگ دیتے گئے کہ رحمت عالم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے سبے بنا دو، سبے بن گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہونے لگے۔ فاروق اعظم نے بازو پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ کے محبوب، یہ جس کا جنازہ پڑھاتے ہو اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا فاروق اچھی طرح جانتا ہوں، فاروق بہت اچھا طرح جانتا ہوں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کی، فاروق اعظم سمجھ گئے کہ میں سمجھا کہ اللہ کے محبوب نے معاف ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب اس ظالم کا ہر گناہ معاف کر دو، اس ظالم کا ہر ظلم معاف کر دو۔ لیکن اس ظالم نے ہمارا امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کے اوپر جو الزام لگایا وہ تو معاف ہونے کا قابل نہیں۔ فرمائے فاروق پڑھاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ ہوا تو جبریل پہنچائے، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم، میرے محبوب آپ کو عمر نے منع کر دیا، آپ نے پھر بھی اس منافق کا جنازہ پڑھایا، اگر آپ اس منافق کا 70 بار بھی جنازہ پڑھا دے، یہ 70 بار بہت زیادہ ہونے کے لیے ہوتا ہے، لوگ کسی کو 5-6 بات کر دیتے تو پھر اسے یوں کہتے میں نے آپ کو 40 مرتبہ کہا، کبھی کہتے میں نے 70 مرتبہ کہہ دیا، کہاں نہیں ہوتے 3-5 بار 6 بار کسی کو بات کر دو سمجھے نہیں تو آپ کہو کہ میں نے آپ کو یار 40 بار کہہ دیا، 70 بار کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ 70 سے بھی زیادہ پڑھاتے، میں اس منافق کو بخشنے والے نہیں ہوں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرہ۔ رب العالمین نے آگے اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ کے دشمنوں میں سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں میں سے، ان صحابہ کرام کے دشمنوں میں سے، ان صحابہ کرام کے بغض رکھنے والوں میں سے، فاروق اعظم کا بغض رکھنے والوں میں سے اگر کوئی مرے بھی صحیح، کوئی مردار بھی ہو جائے تو لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ ان منافقین میں سے، ان ظالموں سے جو صحابہ کا بغض رکھتے، جو صحابہ میں جو ہے باتیں نکالنے کا کوشش کرتے، جو تاریخ کا سہارا لیتے، قرآن کو چھوڑتے، ان باتوں کا سہارا لیتا ہے جس کا اعتبار بھی نہیں ہے، جسے کسی نے لکھا کسی نے لکھ دیا۔ ہم تاریخ کو نہیں مانتے، ہم تاریخ کو اس ورق کو مانیں گے جو صحابہ کا تائید میں آئے گا، جو صحابہ کا مخالفت کرے گا تاریخ کا اس ورق کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہمارے سامنے قرآن ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جب یہ آیات ہمارے سامنے ہو، باقی 700 آیات صحابہ کے شان میں آئے ہو، ہمارے سامنے ہو، تو ہم تاریخ پہ کیا کرتے؟ ہم تاریخ کو اس ورق کو لیں گے جو صحابہ کا تائید کریں گے۔ اپنے آپ سے شہد کا مکھی بنانا، شہد کے مکھی پھولوں پر بیٹھ دیے، صحابہ کا تعریف ڈھونڈنا، اپنے آپ کو گندی مکھی نہ بنانا، گندی مکھی جیسا گندگی پر بیٹھنا نہیں، صحابہ کا تعریف ہو قرآن کریم نے کیا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو عظیم انسان ہے، جس کے قرآن کریم نے اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا۔ جب ہم نے کہہ دیا وہ صحابی ہے تو پھر رہ گیا کیا؟ ابو بکر صدیق
صحابی رسول، فاروق اعظم صحابی رسول، عثمان ذو النورین صحابی رسول، علی مرتضیٰ صحابی رسول، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ہم نے کہہ دیے صحابی ہے تو پھر کیا ان کے جو ہے تاریخ میں ڈھونڈنے ہو، انہیں قرآن کے پارف میں دیکھو، قرآن سے ان کا تائید کرو۔ تو رب العالمین نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے لیے مغفرت کا دعا نہیں کرنا، ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، رب العالمین جنازے میں تو شریک نہ ہو جائے، کہیں کسی کو ہم دیکھے اس کے قبر کے اوپر مغفرت کے دعا کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے لیے مغفرت کا دعائیں کرے۔ فرمائے نا ولا تقم علی قبری، ان عائشہ کے دشمنوں سے جو مر جائے ان کے قبر پر کھڑا بھی نہیں ہونا، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنا، انہیں بس میرے غضب کا حوالے کرنا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے پھر فاروق اعظم کی تائید کی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے کہ صبح کے نماز میں ان کے اوپر حملہ ہوا، اور جب کوئی دوا کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، زخموں سے نکل آتا تھا، سمجھ گیا کہ ہمارا آخری وقت ہے، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فرمایا عبداللہ میرا آخری وقت ہے، اور کروٹ بدل کے رونے لگے۔ بیٹے نے کہا عبداللہ نے کہ بابا جان کیوں رو رہے ہو، آپ نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری۔ فرمایا بیٹے آپ کو کیا پتا، فرمایا پہ تو اللہ کے محبوب کے زبان سے جنتی کہا گیا، کہا ایک زمانہ ہمارا ہوتا جو کفر میں گزرا اسلام کے خلاف، پھر ہمارا وہ زمانہ ایک ہوتا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جنتی کہا، لیکن کچھ زمانہ ہمارا نبی سے دور گزرا تو ہمیں اس کا بڑا فکر ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں صرف یہ کہا جائے کہ عمر آپ کے جو ہے نیکیاں برابر ہے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنا، نہ عذاب ملنا ہے نہ ثواب، پھر بھی میں خوش ہو جاؤں گا۔ ایسا عظیم انسان تھے۔ اور آخری وقت میں کہنے لگے کہ عبداللہ جا کے میرے امی عائشہ سے کہنا کہ مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے، میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ گئے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا والد گرامی یہ کہہ رہا ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا بالکل، میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے کہ سارا دنیا منافقین میرے اوپر الزام تراشیاں کر رہے تھے، کچھ مسلمان بھی ناسمجھی میں اس کے شکار ہو گئے، لیکن فاروق اعظم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ھذا بہتان عظیم افک مبین۔ فاروق اعظم نے اس وقت کہہ دیا تھا، پھر بعد میں وہ قرآن کے آیات بن کے اترا۔ فاروق اعظم نے پہلے کہہ دیا تھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے امی پر الزام لگا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ھذا بہتان عظیم افک مبین، یہ بہتان ہے، یہ ایک صریح ظلم ہے۔ تو میں نے فاروق اعظم کو اس احسان کو نہیں بھولتا کہ انہوں نے فوراً میرا تائید کی تھی صفائی کا۔ قرآن تو بعد میں اترا، اور وہی قرآن کا آیات بھی بنا جو فاروق اعظم کے زبان سے نکلا تھا کہ بہتان عظیم۔ کہا عمر کے لیے میں وہ جگہ دیتا ہوں، میں نے تو اپنے لیے رکھا تھا کہ میں اپنا محبوب کے قریب اور اپنے والد کے قریب وہ جگہ میرا ہو جائے گا، لیکن میں فاروق اعظم کو دیتا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے کہہ دیا، فاروق اعظم سے، کہ امی نے اجازت دے دیا۔ اس بیماری میں بھی ادب کے ساتھ بیٹھنے لگے، کہا مجھے بیٹا میں امی کا بات ادب سے سننا چاہتا ہوں، اور جب اجازت ملے تو بڑا خوش ہوا۔ لیکن پھر بھی کہا عبداللہ موت کے بعد جب جنازہ اٹھاؤ گے پھر بھی دروازے پہ جانا، اس لیے آنکھوں سے شرماتی ہے، پھر بھی پوچھنا، اگر امی دل سے اجازت دے تو پھر بھی جنازہ کو جب اٹھایا گیا
تو حضرت عائشہ کے دروازے پر گیا، حضرت عائشہ سے پوچھا، فرمایا عبداللہ میں نے کہہ دیا نا میرا ایک فیصلہ ہے، اس بیٹے نے فاروق نے میرے اوپر اس وقت احسان کیا تھا، آج میں بھی فاروق کے اوپر احسان کرتا ہوں کہ اپنا جگہ فاروق اعظم کو دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ جو قبر کا جگہ حضرت عائشہ نے دے دیا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان ہے کہ قرآن ان کے رائے پر اترا، اور یکم محرم الحرام جو کل کا دن گزرا ہے یہ فاروق اعظم کا شہادت کا دن ہے۔ محرم جو ہے ہمیں بہت یادیں دلاتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے نواز رسول، اس کا یاد بھی دلاتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت بڑے قربانیاں دی، اور آج بھی دین اسلام کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو رب العالمین ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کا محبت کرنے والے بنائے، اور صحابہ کرام کا چرچا کرنے والے بنائے، اور اپنے نبی کا ختم نبوت کا دفاع کرنے والے بنائے۔ جب اس ملک میں ان قانونوں کا پاسداری نہیں ہوگا، ختم نبوت کا قانون بنا ہوا ہے، کوئی اس سے چھیڑ کھائے گا، جو صحابہ کرام کے تقدس کے ساتھ چڑھے گا، زبانیں نکالے گا، پھر اللہ اگر آپ کا قانون فیصلہ نہیں کرے گا، پھر فیصل خالد غازی جیسا آپ کے عدالت میں اٹھ کر فیصلہ کرے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ پیدا کرتے، ہم سوچتے یہ کیسے ہوا، یہ بندہ کیسا آیا ہوگا، یہ چھوٹا سا لڑکا اس نے اتنا بڑا کام کیسا کیا۔ لینے والا لیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کو چیلنج کرو گے، اللہ کے قانون آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کا فیصلہ اسے نہیں کرو گے، اور آپ یوں فیصلہ کرو گے کہ گستاخوں کو اس ملک سے باہر بیچتے رہو گے، انہیں جو ہے اور تائید دو گے، پھر ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا، پھر ایسے غازی فیصل خالد جیسے لوگ اللہ پیدا کرے گا، پھر ان سے اللہ کام لے گا۔ کوئی صحابہ کے عظمت سے چھیڑے گا تو اللہ صحابہ کرام کے عظمت کے بیان کرنے کے لیے حق نواز جنگوی رحمہ اللہ جیسے لوگ پیدا کریں گے، ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا کریں گے، جنرل محمد اعظم طارق رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا کریں گے۔ اس دور میں اللہ رب نواز انفی اورنگزیب فاروقی صاحب جیسے، حافظ اللہ جیسے اور بڑے بڑے علماء جیسے لوگ پیدا کریں گے، احمد جانوی جیسے لوگ پیدا کریں گے۔ اب اگر آپ سیاست کے میدان میں چھیڑ کھاؤ گے، سیاست کے میدان میں اسلام کے مخالفت کرو گے، تو قائد مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ اللہ پیدا کریں گے، جو آپ کے اسمبلی میں آپ کے سامنے گونجے گے، جو آپ دو کے دھڑاکوں سے اس شخصیت کو اسمبلی میں نہیں بھیجو گے، لیکن انشاءاللہ ان کا بیٹا مولانا اسد محمود بھی اسمبلی میں اپنا والد کا کردار ادا کریں گے۔ علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے لوگ، اللہ کے دین کے یہ تمام تنظیمیں ہمارا کام کرنے والے، علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا جو بھی تنظیم ہو، ہم اسے سلام کرتے، عظمت صحابہ کے عنوان سے ہو یا سیاست کے میدان میں اسلام کا کام کر رہا ہو، ہم سب کے تائید کرنے والے لوگ ہیں۔ دعوت تبلیغ میں دعوت کا کام کرنے والا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا رش کرو، ان کا تائید کرنا چاہیے، کل دل رکھنا چاہیے، یہ سب ہمارے علماء ہیں، یہ سب ہمارا اکابر ہے، ہمیں ان کا بازو بننا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ سب ہمارے بڑے، یہ سب علماء دیوبند کے جو تیار کردے ہوئے شاگرد ہیں، یہ مدارس سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ان کا تائید کرنا چاہیے، ہمیں بغض نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک تنظیم سے بغض رکھے، کوئی دوسرے تنظیم سے بغض رکھے، نہیں، جو بھی جس جگہ سے کام کر رہا ہے، اللہ کا دین کا کام کر رہا ہے، ان کے کل کا تائید کرنا چاہیے۔ وہ جس میدان میں بھی ہو، سیاست کے میدان میں ہو، وہ عظمت صحابہ رسول کے میدان میں ہو، وہ مجاہدین ہو، وہ جو ہے تو اللہ کا توحید کا نام
بلند کرنے والے لوگ ہو، وہ شرک کا رد کرنے والا لوگ ہو، وہ بدعات کا رد کرنے والے علماء کرام ہو، یہ سب ہمارے دیوبند کے تنظیمیں ہیں۔ ہمیں سب تنظیموں کا قدر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے پیچھے چکر نہیں اچھڑنا چاہیے۔ کفر تو ہمیں متحد نہیں چھوڑتا، کفر تو ہمیں ریزہ ریزہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں ریزہ ہو، لیکن نہیں، جو علماء اللہ کا توحید بیان کر رہا ہے اور توحید کا کام کر رہا ہے، توحید اور سنت کا پرچار اس ملک میں کر رہا ہے، شرک کا رد کر رہا ہے، بدعات کا رد کر رہا ہے، جو سیاست کے میدان میں اسلام کے قانون کے لیے قربانی دے رہے، اصحاب کرام کی عظمت کے لیے ہم سب کا تائید کر دیں۔ رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔